سب سے پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وراثت ماں باپ کے مرنے کے بعد نہیں تقسیم کی جاتی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ دونوں مر جائیں تو پھر وراثت تقسیم ہوگی، بلکہ باپ فوت ہو تو الگ اس کی وراثت تقسیم ہوگی، ماں فوت ہو تو اس کی الگ وراثت تقسیم ہوگی. تو جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے، یعنی کہ کوئی بھی مسلمان فوت ہو، کوئی بھی مسلمان فوت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو فوراً اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوں اور بتائیں اس کے مطلب کون کون ورثاء ہیں اور کتنا مال اس نے چھوڑا ہے، اور اس کا حساب لگوائیں. عمومی طور پہ جو ہوتا ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں اس وقت، تو ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے. بیوی ہے تو اس کی بیوی کو، اگر اس کی فوت ہونے والے کی اولاد بھی ہے تو 8واں حصہ ملتا ہے کل مال کا، اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ مل جاتا ہے کل مال کا، یعنی کہ 12.5% ملتا ہے یا پھر 25% ملتا ہے. اور جو اولاد ہے، جو باقی بچے گا ماں باپ اور بیوی کو دینے کے بعد، اولاد کو اس طرح ہوگا تقسیم کہ جیسے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 بیٹے کو دے دیے جائیں گے، 1 بیٹی کو، یعنی بیٹا جو ہے بیٹی سے ڈبل لے گا. اچھا، اگر بیوی فوت ہوئی ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. عورت فوت ہوئی ہے اس کے ماں باپ کو دیا جائے گا اگر ہیں، شوہر ہے زندہ تو اس کو کل مال کا چوتھا حصہ دیا جائے گا اگر اس کی اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو کل مال کا اس کو آدھا مل جائے گا، 50% مل جائے گا شوہر کو. اور اولاد ہے تو شوہر کو دینے کے بعد جو بچے، وہ اس میں اسی طرح تقسیم ہو جائے گا، جیسے مطلب لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1. تو پھر صرف لڑکیاں ہیں تو اس کا حساب الگ ہوتا ہے، صرف لڑکے ہیں تو پھر اور حساب ہوگا، زیادہ لڑکے لڑکیاں ہیں تو ان کا حساب الگ ہوگا، ماں باپ نہیں ہیں تو پھر اور حساب ہوگا، شوہر یا بیوی نہیں ہے تو پھر اور حساب ہوگا. اچھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بیوی یا شوہر، نہ مطلب اولاد، تو پھر بہن بھائیوں کو ملتا ہے، کتنا ملتا ہے، کب ملتا ہے، بہت ڈیٹیل ہے اس مسئلے میں. اس لیے کبھی بھی یہ مطلب خود سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کے پاس جائیں اور فتویٰ لائیں. اور زندگی میں اگر ماں باپ نے کچھ کہہ دیا تھا ورثاء کے حوالے سے کہ فلاں بیٹے کو دینا، فلاں کو نہ دینا، فلاں بیٹی کو نہ دینا، یا بیٹیوں کو دینا ہی نہیں ہے، ہم نے جہیز میں دے دیا تھا، تو اس طرح کی باتوں کا شریعت بالکل لحاظ نہیں رکھتی، بلکہ یہ بالکل غلط باتیں ہیں، غیر شرعی باتیں ہیں. اور جب اس عورت کا یا مرد کا انتقال ہوگا تو اولاد کو جس طرح عرض کیا گیا بیٹوں اور بیٹیوں سبھی کو ملے گا.